بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی صفات کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں۔ اس کی تفسیر کے بارے میں حضرت صدی حضرت عمر کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے کنتم فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ تھے تم ہے۔ وہ خیر امت ہیں اور جو ان جیسے کام کرے وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کنتم خیر امت اخرجت للناس آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ وہ شرط ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد کو پسند فرمایا، انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا، ان کو اپنے خاص علم دیا، پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو چنا، ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ لہٰذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ اکرام اچھا سمجھیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے طریقے اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے۔ لہٰذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ اپناؤ۔ رب کعبۃ اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یا اے ابن مسعود یہ ابن مسعود کی کنیت تھی عبد الرحمن، یعنی کہ ابو عبد الرحمن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، وہ ہم سے کیوں بہتر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے، یہ وہ لوگ۔ جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی لشکر کا مرکز تھا، جن کا کیسر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہ جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دانے کے لیے سر منڈوائے دیے اور دشمن میں گھس گئے اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ وہ جابیہ والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے مشتاق۔ جب حضرت ابو وائل نے پوچھا تو حضرت
عبداللہ بن مسعود نے جابیہ والے کہہ کر ان لوگوں کے بارے میں اشارہ کیا جو اس جنگ میں شہید کیے گئے تھے اور جن نے یہ جان پر قسم کھائی تھی۔ حضرت ابن عمر نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر نے اسے حضور اقدس کی اور حضرت ابوبکر کی اور حضرت عمر کی قبریں دکھا کر کہا، ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو اراق کو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رو کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل فرماتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے تیز ہوا کے دن یا باد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کیجئے۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اے امیر المؤمنین مجھے معاف رکھیے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہے تو سنیے۔ حضرت علی اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا، ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات کے اندھیروں سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، اپنے ہتھیلیوں کو لڑتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطا فرماتے، سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند فرماتے تھے، یعنی بالکل سادہ کھانا پسند فرماتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے تھے، اگرچہ وہ ہم سے بہت گل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے، دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا تھا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور وہ آپ اپنے محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے۔ ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، بارہا یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا کسی اور کو جا کر دھوکے دے، میں نے تجھ کو 3 طلاقیں دے دی، کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے، ہائے کیا کروں، زاد سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے،
راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پونچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنے روئے کہ گلے بند ہو گئے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا، کیا نبی کریم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ان کے ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا تھا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ یمن کے چند رفقائے سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور اقدس کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بھی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، اللہ اس کو ضرور مغفرت فرما دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں جو دیکھا جو ان سے زیادہ کینہ سے پاک ہو، ان سے زیادہ نیک دل اور اس سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا ہو، ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہٰذا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ خدا کی قسم آئندہ ان جیسے تمہارے کوئی امیر نہیں ہوں گے۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لایا گیا اور حضرت معاذ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عمر بن عاص اور حضرت ضحاک بن قیس اترے اور ان کی لاش کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا، اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے تھے اور جو جہالت کے بات کا ایسا جواب دیتے تھے جس سے شر ختم ہو جائے، جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے تھے نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے تھے، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا تھا۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت رابی بن خراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن عاص حضرت معاویہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوال کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ جب حضرت ابن عباس آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ
عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد و پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن و سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اور اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو الحفص حضرت عمر کی کنیت ہے، یعنی اللہ ابو الحفص پر رحم کرے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ، کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے باوقار، یعنی وقار والے اور فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک، یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے، نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے، مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کا ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے اور ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک ہونے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا۔ یہودی سے خرید کر بحر روما کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بلا کہے اللہ اسے تا قیامت پیشمانی میں مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن، یہ حضرت علی کی کنیت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقویٰ کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلا تھے۔ رات کے اندھیروں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھی اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور واعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے لیے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے، ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے والے، ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار، حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے جوان مرد تھے۔ انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے طیب تھے، جن نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت یعنی حضرت فاطمہ کے خاوند تھے، حضور کے 2 نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی نہ دیکھا، نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ کی اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ طلحہ و زبیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور کی صحبت میں رہے۔
بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ابو الفضل یعنی حضرت عباس کی کنیت تھی، اللہ حضرت ابو الفضل پر رحمت نازل فرمائے اور اللہ کی قسم حضور کے والد ماجد کے سکے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ اور حضور کے تمام چچوں کے سردار تھے، تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر رہتی تھی، علم سے آراستہ تھے، ان کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں، ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت کرنے والے انسان میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت و صحابہ سے محبت اور ان سے سچی عقیدت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔